بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله كافي الله كافي الله كافي وقصدت الكافي وجدت الكافي كفاني الكافي لكل كافي ولله الحمد. ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی توفیق کے ساتھ آج سورہ آل عمران مدنی، اس کا مختصر تعارف، اس کے مضامین کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالی پروردگار عالم ہر مرض، ہر وبا، ہر دکھ، ہر درد، ہر مصیبت، ہر آفت، زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے مجھے آپ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ سورہ آل عمران یہ کلام مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ آل عمران اس کی کل 200 آیات ہیں، اور اس کا نام آل عمران، اس کی مناسبت جو ہے وہ مفسرین کے ہاں حضرت جناب سیدہ بی بی مریم کے جو والد ہیں ان کی مناسبت سے ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس تذکرہ ان کی والدہ نے، بی بی مریم کی والدہ نے جو منت مانی تھی، ان کے والد کا نام اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک شان نزول ہے جس پر میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کروں گا۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 9 ہجری ہے، اور سورہ انفال کے بعد یہ نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس کے فضائل بھی ہیں، اس کے مناقب بھی ہیں، جس میں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا الزہراوین، زہراوین کی تلاوت کرو۔ تو یہاں جیسا کہ میں نے کل کے غالباً درس میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ زہراوین سے مراد سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور اس کا معنی ہے تر و تازہ، سرسبز و شاداب، سایہ فگن، سایہ کرنے والی۔ تو قیامت والے دن یہ 2 صورتیں جو ہیں اپنے کاریوں پر سایہ فگن ہوں گی۔ اس میں جو مضامین ہیں ان کا رخ، یعنی مخاطبین جو ہیں اس کلام سورہ آل عمران کی سورت کے مضامین کے جو مخاطب ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو امت مسلمہ ہے، اہل اسلام ہے، اور پھر اس میں مراد جو ہیں مخاطبین جو ہیں وہ یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں۔ گویا کہ 2 حصوں میں اگر کرے تو امت مسلمہ اور اہل کتاب اس سے کے مخاطبین ہیں۔ اس کے مضامین کا تعلق بدر و احد کے غزوات کے درمیان کا بھی حصہ ہے، یعنی بدر اور احد کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی اس کے اندر آثار موجود ہیں کہ اس طرف اس کے مضامین کی واضح طور پر نشاندہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کے بھی۔ بالخصوص اہل اسلام کو، امت مسلمہ کو جو باتیں
سورہ بقرہ میں بتائی گئی تھی کہ تمہارے لیے ایک آزمائشیں، آگے ابتلا اور سخت کڑا وقت، ایک مشکل حالات پیش آنے والے ہیں، تو گویا کہ اب جب اس صورت کا نزول ہو رہا ہے تو وہ پوری امت جو ہے، امت مسلمہ، حضور علیہ السلام کے تمام جانثار سپاہی اہل مدینہ اس مشکل میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس صورت کا جو آغاز ہوا ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ جس طریقے سے سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا تھا، اس صورت کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ کل 29 صورتیں ہیں قرآن مجید کی کہ جن کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور حروف مقطعات جو ہیں ان کی جو تقسیم ہے وہ تقسیم اس طرح سے ہے کہ ایک سنگل لفظ بھی ہے، مثال کے طور پر قاف، صاد، نون، یہ اس طرح کی صرف 3 صورتیں ہیں جن کا آغاز سنگل حرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 بھی ہو سکتی ہیں، اسی طرح 3 بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی، یعنی 5 بھی حروف موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اس کی جو ترتیب ہے، اس پر پورا میں نے ایک خود سے نقشہ بھی تیار کیا ہے کہ کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، اور کون سی صورتیں ہیں جن کا آغاز ایک حرف سے ہو رہا ہے، حروف مقطعات میں سے 2 سے ہو رہا ہے، 3 سے ہو رہا ہے، 5 سے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک پورا ایک نقشہ تیار کیا ہے، بعد ازاں انشاءاللہ کسی جگہ پر لگا بھی دیا جائے گا۔ ایک علمی نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ عمومی طور پر اسلوب بیان یہ رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے جس صورت کا، اس کے متصل بعد قرآن کریم کی عزت، عظمت، شان، مناقب، عموماً اس کے مقام و مرتبہ، قرآن کی عظمت جو ہے وہ اجاگر کی جاتی ہے اور وہ بیان کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح آپ دیگر مقامات کو بھی دیکھیں گے تو اکثر یہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، تو جہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں گے یہ چیز آپ کو ایک کامن یہاں پر نظر آئے گی۔ اب آ جائیے، اس کی تھوڑی سی یہ ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ سورہ آل عمران کے مضامین کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کی جو تقسیم ہے، اس کے بیسک اس میں 4 طرح کے مضامین بیان ہوئے ہیں، اور ان چاروں کی ایک تقسیم موجود ہے۔ ایک پہلی اس کی گفتگو ہے، پھر دوسری گفتگو ہے، پھر تیسری گفتگو ہے، پھر چوتھی گفتگو ہے۔ جو پہلی جو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ چوتھے رکوع پر جا کر اس کی 2 آیات کو شامل کریں تو وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی دوسری جو تقریر ہے یا دوسری گفتگو ہے، دوسرا مضمون جو ہے وہ اس کا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جو جا کر 6 رکوع پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے، اور 7ویں رکوع سے اس کا تیسرا مضمون چلتا ہے۔ اسی طرح اس کا چوتھا مضمون جو ہے وہ 13ویں رکوع سے جا کر اس کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ گویا کہ 4 مضامین اس کے اندر مختلف، سب کا آپس کے اندر ایک کنیکشن ہے، ایک ربط ہے، اور یہی قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ پورا کلام شروع سے لے کر آخر تک اس کا آپس میں ایک ربط ہے، مضامین کا ایک تعلق ہے، اور اسی تعلق پر اس کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب جو ہمیں عطا کی ہے وہ اس تعلق کی بنیاد پر ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی جو تقسیم ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ 36 صورتیں ہیں، 36 وہ مکی ہیں، اور 28 صورتیں ہیں جو مدنی ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جو 36 صورتیں مکی ہیں وہ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ ہے، سب سے زیادہ حصہ ان 36 صورتوں میں ہے جو
اس کے اندر موجود ہے مکی صورتیں ہیں۔ اسی طرح اس کی ترتیب نزولی ہے اور ترتیب توفیقی ہے۔ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترتیب جس ترتیب کے ساتھ کلام مجید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے سینہ اقدس پر، سرکار کی ذات والا صفات پر جو قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ترتیب توفیقی ہے، یعنی وہ ترتیب جو مصحف کی ہے، جو قرآن مجید کی ہے۔ آج ہمارے پاس جو قرآن جس ترتیب سے موجود ہے، الحمد سے لے کر الناس تک کا ہم یہ عموماً بولتے ہیں جملہ، یہ جو ترتیب ہے اس کو ترتیب توفیقی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ترتیب کس نے قائم کی ہے؟ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، آپ کے حکم کے مطابق ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی اور تقسیم ہے، یعنی پہلی بڑی تقسیم میں نے عرض کی کہ اس کو مکی اور مدنی صورتوں میں اس کی تقسیم آتی ہے۔ پھر اس کی تقسیم جز کے اندر ہے، جسے ہم اپنے ہاں پارا کہتے ہیں۔ جو لفظ استعمال ہوتا ہے سپارہ، سی پارا کا مطلب ہوتا ہے 30 پارے، یعنی پورا جز قرآن مجید مکمل۔ تو لفظ اصل بولنا چاہیے پارا، جس کا عربی میں جس کو جز کہا جاتا ہے۔ یہ 30 جز ہیں، یعنی 30 پارے ہیں، سی پارا 30 پارے۔ اس کو 7 منازل میں بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے کل جو رکوع ہیں وہ 114 اس کے رکوع ہیں، 114 اس کی صورتیں ہیں اور 540 اس کے رکوع ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، 114 صورتیں اور 540 اس کے رکوع ہیں۔ اب صورتوں کی تقسیم کا تو آپ کو اندازہ ہے کہ جو صورتیں مکہ مشرفہ میں نازل ہوئیں اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اس کے ساتھ زمانہ بھی انکلوڈ کیا جائے گا، اس کے ساتھ ان کا نام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے 30 جز بنائے گئے، 30 پارے بنائے گئے۔ تو یہ بعد کے اہل علم کا کام ہے، اس کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بعد کا کام ہے، اس کی منازل ہیں، اس کے رکوع ہیں، اور یہ جو کام ہے یہ بعد میں اہل علم نے کیا ہے۔ کچھ کام جو ہے صحابہ کے دور میں ہوا، کچھ کام جو ہے تابعین کے دور میں ہوا۔ بہرحال قرون اولیٰ کے اندر ہی یہ قرآن کریم کی یہ ایک خدمت ہے اس کلام مجید کی، کیونکہ قرآن نے اہل عجم میں پہنچنا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اہل عرب کا ایک زبان و بیان کا ایک اپنا انداز ہے، ان کے لیے سہل ہے فہم، ان کے لیے بہت قریب پڑتا ہے کیونکہ ان کی زبان ہے۔ لیکن اہل عجم کے لیے یہ بہت اس کے لیے مسائل تھے، تو تابعین نے اس کی بہت ساری خدمت کی اور اس کو سہل کیا۔ اس کے اعراب باقاعدہ زیر زبر پیش جو ہے وہ حرکات جو ہیں وہ اس کی باقاعدہ لگا دی تاکہ پڑھنے والوں کو اس پر سہولت آ جائے۔ 7 منازل ہیں، تاکہ قرآن پاک کو پورے قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہر روز ایک منزل کی تلاوت ہو اور 7 دنوں کے اندر پورا قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے۔ اس طرح کی جو خدمات ہیں، اس کی پہلی جو منزل ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک ہے، سورہ مائدہ سے لے کر سورہ توبہ تک اس کی دوسری منزل ہے، سورہ یونس سے لے کر سورہ نحل تک اس کی تیسری منزل ہے، اسی طرح سورۃ الاسراء سے لے کر سورہ فرقان تک اس کی چوتھی منزل ہے، سورۃ الشعراء سے لے کر سورہ یاسین شریف تک اس کی 5ویں منزل ہے، اسی طرح سورہ صافات سے لے کر سورہ حجرات تک اس کی 6ٹھی منزل ہے، اور سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک اس کی 7ویں منزل ہے۔ یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ سورت کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ سورت جو ہے یہ اصل میں اس کا معنی جو ہے یہ فصیل کے آتے ہیں، یعنی دیوار کے آتے ہیں۔ جس طرح شہر ہے، شہر کے گرد ایک فصیل کھینچی جاتی ہے، ایک دیوار اٹھائی جاتی ہے، وہ شہر کو اور باقی بعد کی آبادی کو آپس سے منقطع کرتی ہے، جدا کرتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ تو یہی سورت کا بھی یہی معنی ہے کہ ایک مضمون کو دوسرے مضمون سے کو وہ آپس میں جدا کرتی ہیں، تو اس لیے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اسماء بھی ہیں، اس کا صرف ہم عمومی طور پر ہم اہل پاکستان قرآن پاک کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے بڑی کثرت کے ساتھ اسماء مبارکہ خود قرآن نے اپنے نام، اپنے اوصاف، اپنی شانیں خود بیان کی ہیں، جس میں سے مشہور الکتاب
جو بالکل ابتدا سورہ بقرہ میں بیان ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب اس کا نام ہے، النور اس کا نام ہے، التنزیل اس کا نام ہے، ذکر اس کا نام ہے، مجید اس کا نام ہے، مبین اس کا نام ہے، الہدا اس کا نام ہے، الغرض اور بہت سارے نام ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک میں نے مختصراً یہاں پر ابتدائی دروس میں چاہ رہا تھا کہ کچھ تفصیل، کچھ اس کے علوم کے حوالے سے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ اب آ جائیے اس کے مضامین کی طرف اس مناسبت کے ساتھ کہ اس کا نام سورہ آل عمران ہے۔ کلام مجید فرقان حمید میں یہ گویا کہ اس کی دوسری تقریر ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ یہاں سے جو وقت اس کا زمانہ نزول بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ غالباً 9 ہجری کا زمانہ ہے جب یہ کلام مجید کا یہ حصہ نازل ہو رہا ہے۔ اس میں وہ روداد بیان کی گئی ہے کہ جس کا تعلق حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست ہے۔ سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کیا گیا، حضرت بی بی مریم کی پیدائش کا ذکر ہوا کہ ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ جو تھی حضرت بی بی مریم کی جو والدہ تھی، انہوں نے بنیادی طور پر پہلے ایک نظر مانی کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا فرمائے، جو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے تو میں ایسا کروں گی کہ اگر مجھے یہ بیٹا مل گیا تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب ہوا یہ کہ اس نظر تو مان لی، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے بیٹے کے بجائے آپ کو بیٹی یعنی مریم عطا کر دی۔ اب ظاہری بات ہے انہوں نے نظر پوری کرنی تھی تو نظر پھر پوری ہوئی۔ اس کا ذکر سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے۔ میں اس کو مختصر کرتے ہوئے مضامین کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نظر مانی تھی، اب ان کی والدہ کی نظر کے مطابق جب بیٹی پیدا ہوئی، اب ان کو وقف کرنا تھا خدمت، اس کے لیے باقاعدہ قرآن اندازی کرنے کا ایک انتظام کیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اب لڑکی تھی تو اس کے لیے تاکہ کوئی بہترین اس کا انتظام ہو سکے اور اس کا ایک باقاعدہ کلموں کو پھینک کر ایک اس کی قرآن اندازی کا اہتمام کیا گیا، اور وہ قرہ جو ہے وہ نکل آیا حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کے حق میں۔ اب حضرت زکریا کی کفالت میں بی بی مریم چلی جاتی ہیں، اور وہ حجرہ بیت المقدس میں آج بھی اس کی باقاعدہ نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ صرف 2 مہینے پہلے میں نے غالباً 28-29 دسمبر کو، یہ پچھلے سال یعنی ابھی 3 مہینے پورے ہوئے ہیں، تو میں نے اس حجرہ کی باقاعدہ طور پر زیارت کا شرف بھی حاصل کیا، اور بالکل اس کے پہلو میں بیٹھ کر میں نے سورہ مریم کی الحمدللہ تلاوت کا بھی اعزاز و شرف حاصل کیا۔ وہ حجرہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا نشاندہی کی جاتی ہے۔ وہاں پر حضرت بی بی مریم کی کفالت کا پورا اہتمام کیا گیا، اور وہ آپ کے کفیل جو تھے وہ حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام تھے۔ کلام مجید نے اس کا تذکرہ کیا کیا کس انداز میں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب حضرت بی بی مریم کے پاس اس حجرے میں، اس محراب میں حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام داخل ہوتے، ظاہری بات ہے کہ وہ باہر جب نکلتے اپنے معاملات پورے کرنے کے بعد تو دروازہ بند کر کے چلے جاتے، لیکن جب واپس آتے تو دیکھتے کہ اندر معاملہ کیا ہے، کہ وہاں تو وجد عندہا رزقا، یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بے موسم کے پھل ہیں۔ تو وہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوتا کہ کوئی باہر سے آیا بھی نہیں، اور پھر یہ جو پھل ان کے سامنے موجود ہے اس کا موسم بھی نہیں، تو یہ پھل ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آ کر بی بی مریم سے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے، یہ پھل تجھے کون دے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو بی بی کہنے لگی کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، میرے رب کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک وہ رزق دینے والا ہے جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب و کتاب کی عطا فرماتا ہے۔ بس یہ جب منظر دیکھا حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہ بے موسم کے پھل بی بی مریم کو اس بند حجرے کے اندر میسر ہیں، تو وہ کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریا، کلام مجید کے یہ لفظ بڑے ہی خوبصورت ہیں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر اسی آن
کھڑے ہو کر حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. پھر اس کا تذکرہ سورہ مریم کے بالکل ابتدا میں بڑے خوبصورت لفظوں میں آئے گا. وہی کھڑے ہو کر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس وہاں تفصیل موجود ہے دعا کی پروردگار عالم جل وعلا شانہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر, طیب بیٹا, مجھے اولاد دے. انہوں نے عمر کے اس حصے میں, جس حصے میں عمر کے اس دورانیے میں عمومی طور پر اولاد نہیں ہوتی, ان کی اہلیہ جو ہیں وہ خود بوڑھی ہو گئی, ان کے خود بوڑھے ہو چکے, بال سفید ہو چکے, ہڈیاں کا گودا نکل چکا, تو انہوں نے دعا کی انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعا کو قبول کر. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. ابھی وہ اسی جگہ کھڑے تھے جہاں کھڑے ہو کر وہ دعا کر رہے تھے, جس جگہ پر محراب, اس مقام پر. انہوں نے کس جگہ دعا کی؟ اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کی جہاں پر اللہ کی بندی نے وہاں موجود تھی, اور اس اللہ کی بندی جناب حضرت بی بی مریم پر اللہ کا فضل ہو رہا تھا, اللہ کی نعمتیں برس رہی تھی. ان نعمتوں کو دیکھ کر, اللہ کے فضل کو دیکھ کر, اس بی بی مریم کے حجرے کے اندر ہی کھڑے ہو کر, اس کی کچھ اہمیت تو ہے ہی ہے کہ پروردگار نے اس پورے منظر کو بیان کیا کہ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. اور اس میں منظر کشی کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک تو حضرت جناب سیدنا زکریا کی دعا کے اندر وہ کس طرح کی کیفیت ہوگی, ان کے الفاظ کیسے ہوں گے, ان کی قلب کی کیفیت کیا ہوگی, وہ کس خلوص اور تڑپ کے ساتھ انہوں نے رب کی بارگاہ میں مانگا ہوگا. اس جگہ کی اہمیت کا بھی یہاں سے اندازہ ہوتا ہے, اس لیے کہ فرمایا وہو قائم یصلی فی المحراب, وہ ابھی وہیں کھڑے تھے, اسی کھڑے ہو کر انہوں نے دعا. یہاں پر ایک یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ جب بہت بڑی کوئی معاملہ ہو تو رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آپ کو حاجت ہو, ویسے تو ہر وقت مانگنا چاہیے, اللہ ہی سے مانگنا چاہیے ہر وقت دعا, اور یہی عمل ایسا ہے کہ جو اللہ کو محبوب ہے, اللہ کو پسند ہے. لیکن مصیبت کی گھڑیوں میں جب کوئی آفت ہو, مصیبت ہو, یا کوئی بڑی خواہش ہو, تو اس کے مانگنے کا طریقہ یہ اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ کھڑے ہو جائیے. جس طرح ہم میدان عرفات میں جب کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں, سر ننگا ہوتا ہے اور قبلہ رخ ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں عرفات میں, تو وہی انداز ہونا چاہیے کہ ایسے مشکل حالات میں آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر آہوزاری کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو پیش کرے اور اپنی حاجت کو پیش کرے. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے. آج جو حالات واقعات چل رہے ہیں اور پوری دنیا جس وبا سے گزر رہی ہے, آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ کل اہل اسلام بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں وقت سحر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا کرے, وہ پوری لجاجت کے ساتھ, پورے آہوزاری کے ساتھ, آنسو بہا کر گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں عرض گزاری کرے کہ پروردگار عالم اس آسمان کی آفت کو, اس بلا کو جو ہم پر نازل ہو چکی ہے ایک مرض کی شکل میں, پروردگار اپنے حبیب کا صدقہ, اپنے محبوبوں کا صدقہ, پاکان امت کا صدقہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کا صدقہ, اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سب سے دور فرما دے. فرمایا فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. پھر وہ فرشتے نے آ کر خوشخبری دی کہ ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں, اور ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں, اس کا نام یحییٰ ہے, وہ یہ شان والا ہے, یہ شان والا ہے, یہ شان والا ہے, سردار ہے, حصور ہے, نبیوں میں سے ہے, صالحین میں سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی. آگے پھر تفصیل آتی ہے. تو اس کے بعد پھر واقعہ شروع ہو جاتا ہے, حضرت بی بی مریم کا اپنا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ بی بی مریم اب جوان ہو گئی ہیں, تو اب ان کا معاملہ جو ہے, ان کی پہلے تو اللہ رب العزت نے ان کی شان بیان کی, اور فرشتوں نے ہی آ کر بی بی مریم کو یہ شان, ان کا مقام و مرتبہ بھی دیا, اور ان کے سامنے یہ بات کہی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. فرشتوں نے آ کر کہا, وہ وقت آیا کہ جب فرشتے آ کر کہنے لگے کہ اے مریم, اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا, چن لیا. یا مریم ان اللہ اصطفاک, تجھے چنا ہے, تجھے پاکیزگی وطہرک, تجھے ستھرا کر دیا, تجھے پاکیزگی عطا کر دی.
اور تمام دنیا کی عورتوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، ترجیح دے دی، اصطفیٰ کے، تجھے سب سے بلندی عطا کر دی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور فرمایا کہ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان ہو جا، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والی بن جا، واسجدی جھکنے والی بن جا، وارکعی مع الراکعین اور ان بندوں کے ساتھ جھک جو اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں۔ یہ پورا ذکر کیا، یہ حضرت بی مریم کی اب شان و مقام و مرتبہ واضح کیا۔ اب آگے آ جائیے، اب معاملہ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھتا ہے کہ ان کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کو اس انداز میں بیان کیا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ اب یہ ایک جگہ کامن دیکھیے گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں اولاد کا معاملہ پیش کیا تو وہاں پر کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے آ کر ندا کی۔ خود حضرت بی بی مریم کا معاملہ کے ساتھ کیسے ہوا کہ ان کی شان و منقبت جو ہے ان کے سامنے جب ان کا تذکرہ ہوا تو کس طرح؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اب یہاں پر حضرت بی بی مریم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ ہی ہے، بیٹا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ذرا انداز دیکھیے گا کہ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یہ خوشخبری ہے جو دینا ہے نا، خوشخبری کوئی بھی دے سکتا ہے، فرشتے دے سکتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے بھی، کہ کوئی اللہ کا نیک و صالح بندہ، ایک فرشتہ آ کر اگر خوشخبری دے سکتا ہے تو ایک بندہ، ایک مومن جو ہے وہ بھی خوشخبری، خیر کی خبر دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ خوشخبری اس پر مبنی ہو سکتی ہے کہ دعا پر، کہ وہ دعا کرتا ہے اور اس گمان میں ہوتا ہے کہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اب یہاں پر ان کو جو خوشخبری ملی ہے کہ ایسا شان شوکت والا بیٹا، وجیہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے جس کا نام مسیح ہوگا، وہ بیٹا ان کو اس کی خوشخبری ملی۔ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر، اس کی شان یہ ہے کہ وہ جھولے کے اندر وہ کلام کرے گا۔ عمومی طور پر جھولے کے اندر بچہ کلام نہیں کرتا، ماں کے گود میں بچہ کلام نہیں کرتا، لیکن کہا کہ یہ بچہ مہد و کہل، بچپن میں بھی کلام اور بڑھاپے میں بھی کلام۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکو قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اب اس پر انہوں نے تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، میرا کسی اور صنف کے ساتھ کوئی کنیکشن، کوئی رابطہ نہیں ہے، میرا خامن نہیں ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں، تو یہ کیسے؟ قال کذالک اللہ، کہا اسی طرح ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے فرمایا کہ یہ انداز جو کذالک کا انداز ہے تو یہ اس کی اصل شان کی طرف کہا کہ اسباب یہی ہے، جو بات تم کہہ رہی ہو سبب اسی کا نام ہے، لیکن سبب جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو جائے تو پھر اسباب ایک طرف ہو جاتے ہیں اور اس کی مرضی غالب ہوتی ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، جس طرح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ پھر آگے ان کی شان بیان کی، ان کو کتاب ملے گی، تورات و انجیل، ان کی حکمت کی کتابیں وہ بنی اسرائیل کی طرف، یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد پھر ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور شان بیان کی، ان کا مقام مرتبہ اور بیان کیا کہ وہ کس طرح کریں گے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، ان کے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر، اور کیا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللہ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ اب یہ نبی حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شان اور وہ صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح سے مٹی کو ایک پرندہ بنایا جائے گا اور اس مٹی میں کے پرندے میں وہ پھونک ماریں گے، وہ پرندہ اڑنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح وہ جو بیمار ہیں، مادرزاد اندھے ہیں، کوہڑ کے مریض ہیں،
وہ اپنا دستے شفا ان کی آنکھوں پر ان کے جسم پر رکھیں گے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو وہ ان کی زبان سے وہ حکم دیں گے، ایک مردہ جو مرا ہوا پڑا ہے ان کے حکم سے مردے زندہ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہاں تک وہ خبر دیں گے کہ لوگ کیا کھا کے آئے ہیں اور گھروں کے اندر کیا چھپا کے آئے ہیں، کیا محفوظ کر کے آئے ہیں، اس کی بھی وہ خبر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل جب تذکرہ ہو گیا، ان کی شان ہو گئی، پھر ان کا آگے تذکرہ چلا، اور پھر ان کا آگے جا کر اس حوالے سے جو سازش ان کے خلاف پھر وہ مبعوث ہوئے، سلسلہ چلا، پھر یہودیوں نے ان کے خلاف جو معاملات کیے، ان کو کس طرح سے ان کو گھیر کر حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ صلیب چڑھانا چاہتے تھے، اس کا پورا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر فرما دیا۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ پورا تذکرہ اللہ رب العزت جل وعلا شان نے کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ وہ جو بعد کے لوگ جو ہیں، وہ جو عیسائیت ہے، جو ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار ہیں، بعد کے، یہ لفظ میں خصوصاً بول رہا ہوں، انہوں نے پھر اپنے گمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک عقیدہ بنایا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ یہ کہ وہ ابن اللہ ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہوئے، وہ اس تین میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہیں۔ حضرت بی بی مریم کے حوالے سے معاذ اللہ انہوں نے ایک باطل عقیدہ جڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد، اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا غیر معمولی طور پر پیدا ہونا۔ تو اس پوری تقریر کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس آیت کی طرف بڑھیں گے۔ اس آیت کی ایک نسبت آج کے دن یعنی 3 رمضان المبارک 3 رمضان کے ساتھ بھی اس کی نسبت ہے۔ اس پر میں اپنے درس کا اختتام کر دوں گا۔ اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ پہلا امر جو نصرانیوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا، اور عمومی طور پر کل اہل اسلام کے ذہنوں پر بھی یہ بات رکھی گئی اور اس مسئلے کو کھولا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جو لوگ ان کی الوہیت کے قائل ہیں، جو لوگ ان کے ابن اللہ ہونے کے قائل ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں، ان کے سامنے 3 بنیادی چیزیں رکھی گئی اس پورے مضامین کے اندر سورہ آل عمران میں، اور ان کو یہ کہا کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے، اور اس کا پھر ایک نتیجہ بھی نکلا، وہ بھی میں عرض کروں گا کہ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو عقیدہ جڑ گیا ابن اللہ ہونا، یہ اس کی وجوہ کیا تھی، وجہ کیا تھی، کیوں انہوں نے یہ عقیدہ اپنایا، اس کی پوری تردید کی، اس وجہ کو کاٹا، اس وجہ کو کھولا۔ وہ وجہ کیا تھی کہ وہ غیر معمولی طور پر ایک حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو پورا اس کا تذکرہ کر کے ان کو کہا گیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم جس وہم میں پڑ گئے ہو کہ ان کی ولادت اس طرح سے ہوئی ہے، تو اس بنیاد پر کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ کا مثل آدم۔ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے، یہاں تو ماں موجود ہے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ذرا پلٹ کے تو دیکھو، پیچھے ذرا جا کر تو دیکھو، آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں ہے، آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں ہے، تو جس نے آدم علیہ السلام کو بن ماں کے اور بن باپ کے پیدا کیا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، وہ کن فیکون والا ذوالجلال، وہ پروردگار عالم یہاں بھی یہ کر سکتا ہے۔ باقی رہی وہ باتیں جس کا تذکرہ خود کیا کہ ان کے اندر یہ شان، ان کے جو معجزات تھے کہ وہ کس طرح سے مادرزاد اندھوں کو اور کوہڑیوں کو ہاتھ لگاتے شفا ہو جاتی، وہ کس طرح کی خبریں دیتے، وہ کس طرح سے مردوں کو زندہ کر، کہا یہ معجزات ہیں، اور یہ معجزات ہم مالک ہیں، وہ ہمارا بندہ ہے، ہم اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے جو چاہیں جب چاہیں جس طرح چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ اس سے کوئی بات نہیں، اس سے کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کسی کو کوئی شے دے دی تو اور اس کو ساتھ اپنے شریک بھی کر لیا، یہ خلاف عقل بات ہے، اور اس سے پہلے بھی نبیوں کو ہم معجزات دیتے رہے۔ یہ جو شانیں ان میں موجود ہیں، اس سے ملتی جلتی شانیں ہم نے
پہلے نبیوں کو بھی عطا کی، لہذا تمہاری یہ وجہ جو جس وجہ سے تم خیال کر رہے ہو کہ وہ ابن اللہ ہیں، یہ وجہ تمہاری باطل ہے۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو باتیں حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہی، جو مشن وہ لے کر آئے، جو عقیدہ وہ لے کر آئے، وہی عقیدہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عقیدہ ہے، وہی بات تو وہ کر رہے ہیں۔ دونوں کا مشن ایک ہے، ایک ہی طرف دونوں دعوت، اور یہ بات ذہن میں رہے، ہر نبی کی دعوت ایک ہے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف ہر نبی دعوت دیتا ہے۔ اور تیسرا بنیادی نقطہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ جس پر تم آج کھڑے ہو نا، جو عقیدہ تمہارا آج بنا ہوا ہے، یہ عقیدہ ان لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے جو براہ راست جنہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، جنہوں نے براہ راست ان سے فیض یاب حاصل کیا تھا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یعنی جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ان کو پیغمبر مانا، رسول مانا، نبی مانا، اللہ کا نبی اور رسول مانا، اور صاحب کتاب، صاحب وحی مانا، تو انہوں نے کیا مانا؟ ساتھ ابن اللہ بھی مانا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس پہلے طبقے نے نہیں مانا، انہوں نے تو ان کو نبی ہی مانا، انہوں نے صاحب وحی مانا، رسول مانا، پیغمبر مانا، اس سے سوا انہوں نے نہیں مانا۔ تم لوگوں نے یہ کیا ہے پہلے درجے میں، پہلے طبقے میں یہ بات بالکل نہیں، یہ تمہارا گڑا ہوا، تمہارا من پسند عقیدہ ہے، جو جس کا تعلق نہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات سے ہے، نہ ان کے پہلی صف کے پیروکاروں کے ساتھ۔ اب یہ دلائل کے ساتھ پورے ان کو سمجھا دیا گیا، لیکن اب ظاہری بات ہے، اب جب علم کھل کر بھی سامنے آ گیا اور وہ نہ سمجھ پائے، تو قرآن مجید نے اب ایک اور منظر وہاں سامنے رکھا، فیصلہ کن صورتحال سامنے آ گئی، اور یقیناً وہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ وہ کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اب یہ ایک اور حکم آ گیا، امر آ گیا، اب اس کی پوری فیصلہ کن صورتحال ان کے سامنے آ گئی۔ کہا کہ یہ ہم نے علم کی ساری جتنی گتھیاں تھی وہ سلجھا دی، تمہارے جتنے اعتراضات تھے ان کے ایک ایک کر کے تم سے ہم نے جوابات دے دیے، لیکن اب تم نہیں مان رہے، ضد پر کھڑے ہو اور تعصب پر کھڑے ہو، آنکھوں میں تمہارے پردے پڑ چکے ہیں، تو اب صورتحال اب کیا ہو سکتی ہے؟ ہر طرح کے دلائل تو تمہارے سامنے۔ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم تو کھل کر سامنے آ گیا، حقیقت واضح ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ اب ایک بات رہ گئی ہے، اب ایسا کرو، فقل، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہیے کہ یہ آ جائیں، تعالو، اب آ جاؤ، سامنے آؤ۔ کس طرح سے سامنے آؤ؟ نہ دو ابناءنا، اپنی اولادوں کو لے کے آؤ، نہ دو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنی اولادیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی اولادیں لے کے آؤ، ونساءنا و نساءکم، عورتیں تم بھی لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، وانفسنا و انفسکم، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، پھر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کھلے آسمان کے نیچے ہوں گے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہاتھ اٹھائیں گے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیں گے، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر منظر یہ ہوگا، تم بھی ہوگے، ہم بھی ہوں گے، تمہاری اولاد بھی ہوگی، ہماری اولاد بھی ہوگی، تمہاری عورتیں بھی ہوں گی، ہماری عورتیں بھی ہوں گی، مل کر ہم دعا کریں گے۔ کیا دعا؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے، اسی جگہ فیصلہ کر، یہی ابھی فیصلہ کر دے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ، مباہلہ کرنا۔ کہا اب صورتحال کیا ہے؟ مباہلہ ہے، اس کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہ رہا۔
اب یہاں پر میں گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ، یہ قصہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے اور یہ انتہائی صورت پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ سرے سے پیش نہیں آیا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ نجران کے عیسائی مدینہ منورہ میں آئے، کل ملا کر حجاز اور یمن کے درمیانہ جو جتنا علاقہ ہے، یہاں پر ان کی 73 کالونیاں تھیں، 73 بستیاں ان کی حجاز سے لے کر یمن تک تھی۔ 1,20,000 سے زیادہ ان بستیوں میں مرد تھے، یعنی ان کی جو پاپولیشن ہے۔ اب ان کے جو تقسیم تھی، بڑے 3 سردار تھے، 3 بڑے سردار تھے، عاقب تھا، سید تھا اور اسقف تھا۔ یہ 3 بڑے سردار تھے۔ یہ تینوں سردار 60 آدمیوں کا وفد لے کر، ایک ڈیلیگیشن لے کر مدینہ منورہ میں آئے تھے۔ یہ جتنی علم کی گفتگو ہے جو قرآن نے نقل کی ہے یہاں پر، یہ ساری کی ساری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سرداروں سے آپ نے ایک علمی مناظرہ کیا ہے۔ پروردگار عالم وہی بھیج رہا ہے، حضور علیہ السلام ان الفاظ کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کی خود تشریح بھی کر رہے ہیں، خود حضور تفسیر کر رہے ہیں، اور یہ ایک کافی لمبا پیریڈ یہ مناظرہ چلتا رہا، اور جو اس منزل پر آ کر رک گیا کہ اب علم کی باتیں ختم ہو گئیں، تم پھر بھی نہیں مان رہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کی باقاعدہ طور پر ان کو کتنے موقع دیے۔ یہی وہ موقع ہے کہ ان کو مسجد نبوی شریف کے لیے بھی ان کے لیے اوپن کر دیا کہ آپ نماز بھی اپنی جو جس طرح آپ کی عبادت کا طریقہ آپ کر سکتے ہیں۔ یقیناً وہ وہاں رہے، یہ یاد رکھیے۔ تو ان کی باقاعدہ طور پر ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ غالباً سیرت حلبیہ میں یا سیرت ابن حشام میں نے یہ کہیں پڑھا، حضور علیہ السلام نے باقاعدہ ان کی مہمان نوازی بھی کی، ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کے ساتھ گفتگو بھی کی، سارے انتظامات کیے۔ لیکن اب معاملہ جب جہاں تک پہنچ گیا تو اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ 3 سردار تھے، یہ وہاں سے پلٹ کر انہوں نے ایک جگہ پر ڈیرا لگا لیا، پہاڑی کی غالباً جبل صلہ یا اس طرف انہوں نے بھارت ڈیرا لگا لیا، وہاں بیٹھ گئے۔ اب جب یہ آخری میسج جب ان کو پہنچا کہ اب یہ ہے صورتحال، گفتگو تو ہو چکی، اب تم اس طرح کرو کہ اپنی خواتین کو اور اپنے بچوں کو میدان میں نیچے اتارو۔ اب یہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اہل علم نے پھر اس کی آگے جو تشریح بیان کی ہے، اس کو بالخصوص وہ مقام آپ پڑھ لیں جو تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سید المفسرین ہیں، آپ نے بڑے خوب، بلکہ تمام مفسرین نے اس واقعے کو، احادیث کے اندر یہ موجود ہے، اس واقعے کو بیان کیا کہ یہ وہ وقت تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب نکلے، یہ شام سے نکلے، مباہلے کے لیے نکلے، مباہلہ ہوا نہیں، یعنی وہ وقت عین وہ لمحے نہیں، لیکن مباہلے کے لیے امام الانبیاء باہر نکل پڑے، حضور اپنے گھر سے نکل پڑے۔ وہ کیا تھا، وہ منظر کیا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات، شیر خدا، تاجدار کائنات، حیدر کرار، خیبر شکن حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم آپ کی پشت کے ساتھ تھے، اور آپ کے اس ہاتھ اور آپ کے اس ہاتھ پر جناب سیدنا امام حسن مجتبی اور جناب سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین دونوں شہزادے آپ نے اپنے ہاتھوں میں انگلیوں میں پکڑے ہوئے، پشت میں حیدر کرار علی المرتضی، اور ان کے پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری شہزادی کونین مادر حسنین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، حضرت بی بی پاک آپ کے ساتھ تھی۔ گویا امام الانبیاء حضور کی ذات خود، مولا مرتضی 2 اور سیدہ زہرا 3 اور جناب حسن 4 اور جناب حسین 5،
یہ 5 تن باہر نکلے مباہلے کے لیے. کیوں نکلے؟ مباہلے کے لیے نکلے. اس مباہلے کا مقصد کیا تھا؟ اس مباہلے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بیان کرنا تھا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ واحد ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے. یہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر جب دلائل دینے کی اور اللہ کی وحدانیت پر جب اس مقدمے کو، میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مقدمہ اس دنیا کا یہی مقدمہ ہے. یہی وہ مقدمہ ہے جو ہر نبی اور ہر رسول نے لڑا ہے، اور ہر نبی اور ہر رسول نے یہی تو بات سامنے رکھی ہے کہ اللہ تنہا، اللہ یکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. تو ان لوگوں نے کیا عقیدہ بنایا تھا؟ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا تھا. یہ باطل عقیدہ تھا، شریکہ ہے اس کے اندر. تو اب اس مقدمے کو علم کی ہر زبان سے جب سلجھا دیا گیا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو آخری مرحلہ آیا، اور اس کی نظیر، اس کی مثال نہ اس سے کبھی پہلے کسی نے دیکھی، نہ آسمان دنیا اس کو بعد میں کبھی دیکھے گا، کہ اس مقدمے کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے. اور امام الانبیاء ہیں، حیدر کرار علی المرتضیٰ ہیں، جناب حسن ہیں، جناب حسین ہیں، اور سیدہ زہرا پاک ہیں. اور جب یہ پہنچا تو وہاں پر اس کف نے یا عاقب نے اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب دیکھا ان 5 کو آتے ہوئے، تو اپنی قوم کو کہنے لگا، اے میری قوم، جن صورتوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو آ رہی ہے، میدان کی طرف بڑھ رہی ہے، اس نے وہاں پر قسم کھا کر کہا کہ اگر یہ دعا کر دیں، اگر ان کے ہاتھ اٹھ جائیں، یہ پہاڑ زمین سے اکھڑ جائیں، اور قیامت تک کے لیے روح زمین پر کوئی بھی پھر ہمارے مذہب کا باقی نہیں رہے گا. لہذا ان کے ساتھ مبالغہ نہیں کرنا، پلٹنا ہے، واپس جاؤ. تو انہوں نے وہاں سے وہ پلٹ گئے. بلکہ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے، جتنے دلائل پیش کیے جا چکے تھے، ان کے دل کی دنیا تو متزلزل ہو چکی تھی. اور بہت سے لوگ ان میں سے جنہوں نے پھر قبول اسلام بھی کیا. یہ بھی بات ذہن میں رکھ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فہم، اس کا نور ہمیں عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک کی لذتیں، حلاوتیں، برکتیں، خیر مجھے آپ ہم سب کو نصیب فرمائے. آفات و بلیات سے مجھے آپ ہم سب کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. اہل پاکستان پر اللہ تعالیٰ بالخصوص کرم فرمائے. سب سے میری ہر روز میں یہ پیغام دیتا ہوں، سٹے ہوم، سٹے ہوم، سٹے ہوم. گھروں میں رکیے، گھروں میں ٹھہریے، اپنے ہاتھوں کو بار بار صاف کیجیے، بار بار دھوئیں، چہرہ دھوئیں، سٹیم کا استعمال کریں، اور محتاط طریقے سے اپنی خوراک، کھانا پینا بھی بہت محتاط انداز میں کھائیں، اور لوگوں سے فاصلے پر رہیں، اور سوشل ڈسٹنس قائم رکھیں. گھروں کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کریں، اپنے گھر میں بھرپور عبادت کریں، گھروں کے اندر اذانیں دیں، گھروں میں قرآن پڑھیں، اپنے گھروں میں رہ کر نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں. یہ ایک مشکل وقت ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ سیدہ کائنات کے صدقے، خاتون جنت کے صدقے، ملکہ فردوس بری کے صدقے، نور چشم رحمت للعالمین کے صدقے، مادر حسنین کریمین کے صدقے، اللہ رب العزت اس وبا کو ہم سب سے جلد دور فرمائے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب پاک کی آل و اولاد کا صدقہ، آج کا دن ہے سیدہ زہرا پاک کے یوم وصال ہے، اللہ آج کے دن کی عزت و عظمت کا صدقہ اس وبا کو ہم سب سے دور فرما. ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.